اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کا عجیب و غریب واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس ہو چکی تھی، لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر۔ یہ دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کی طرف سے یہ خوشخبری سنا دی گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش حضرت بی بی ہاجرہ سے ہوئی۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی۔ آپ کی پہلی بیوی کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ آپ کی پہلی بیوی حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پہ بڑا دکھ ہوا، لیکن اللہ پاک کی طرف سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ پر لے آئے جہاں پر آج کعبہ شریف موجود ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی، وہاں پر کوئی بھی بسنے والا نہیں تھا، بلکہ ریگستان کی طرح یہ جگہ تھی۔ آپ نے اپنی بیوی کو ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ آپ کو وہاں تنہا چھوڑ دیا۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، اے میرے شوہر، آپ ہمیں یہاں تنہائی میں کہاں لے کے آئے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ آپ کو اور ہمارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر میں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ تب بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو جانے دیا اور فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر دونوں ماں بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ کے حضور عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی بیوی اور اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو آپ کے حوالے چھوڑ دیا ہے۔ آپ ان کی حفاظت فرمانا، ان کو رزق عطا کرنا اور ان کو رہنے کا ٹھکانہ بھی دینا۔ یہ دعا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ حضرت بی بی ہاجرہ چند روز ان کھجوروں سے گزارا کرتی رہی اور مشکل سے پانی پیتی رہی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا دودھ پلاتی رہی۔ جب پانی اور کھجور ختم ہوگی تب حضرت ہاجرہ پریشان ہوگی، کیونکہ وہ خود بھوکی رہنے لگی اور بھوک کی وجہ سے دودھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھوک اور پیاس کی وجہ سے رونا شروع کر دیا تھا۔ جب ماں نے اپنے بچے کی پریشانی دیکھی، بے چینی دیکھی، تو حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش شروع کر دی۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صفا پہاڑی پر چڑھی کہ شاید انہیں کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا پھر کہیں سے پانی مل جائے، لیکن انہیں وہاں کچھ نظر نہ آیا اور وہ واپس وادی میں آ گئی۔ پھر وہ دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھی کہ کہیں پانی نظر آ جائے گا۔ اس طرح حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 7 چکر لگائے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھوکا پیاسا دیکھتی تو ماں دوڑتی دوڑتی پہاڑوں پر چڑھتی کہ کہیں سے پانی مل جائے، کہیں سے کوئی اللہ پاک کا بندہ مل جائے کہ کسی سے کوئی مدد مانگ سکے۔ ماں کا یہ جذبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس طرح مقبول ہوا کہ آج بھی جو انسان بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اس پر یہ لازم قرار ہو جاتا ہے کہ وہ ان پہاڑوں پر چڑھے اور چکر لگائے۔ مسلمان آج بھی حضرت بی بی ہاجرہ کی سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ مسلمان صفا اور مروہ کی پہاڑی پر چڑھ کر اسی طرح چکر لگاتے ہیں۔ ماں نے جب اپنے بچے بھوکے اور پیاسے کو دیکھا تو حضرت بی بی ہاجرہ سے رہا نہ گیا۔ وہ 7ویں بار پھر پہاڑوں پر چڑھی، لیکن انہیں وہاں پر کوئی بھی انسان یا پانی نظر نہیں آیا۔ اس طرح یہ خالی ہاتھ لوٹ آئی۔ جب واپس آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوکے پیاسے رو رہے ہیں اور زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور جہاں پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں وہاں پر پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس طرح ہوا کہ یہ چشمہ آج بھی بہہ رہا ہے، جس کو مسلمان آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی چشمے کا پانی اسی طرح جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے اس پانی میں شفا رکھی ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ معجزہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا،
خود بھی پیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا، اس نے حضرت بی بی ہاجرہ سے فرمایا، اے ہاجرہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچے کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اللہ پاک کے گھر کو جس کو بیت اللہ کے نام سے جانا جائے گا، اس گھر کو اس بچے نے اور اس کے باپ نے تعمیر کرنا ہے۔ اس کے بعد وہاں سے ایک قافلہ گزرا جس نے پانی پینا چاہا تو حضرت بی بی ہاجرہ سے اجازت لی اور اس نے پانی پیا، اور وہاں پر کچھ لوگوں نے اپنے رہنے کا ٹھکانہ بھی بنا لیا، اور آہستہ آہستہ وہاں پر ایک آبادی آباد ہوگی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اسی جگہ پر گزرا۔ صرف یہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے ساتھ ساتھ کھجوروں کے درخت بھی اگا دیے، جن کو کھا کر حضرت بی بی ہاجرہ گزارا کرتی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی کھلاتی اور پانی پیتی، اور وہاں پر آہستہ آہستہ پرندے بھی آنے لگے، وہ بھی پانی پیتے اور کھجوریں کھاتے۔ وہاں سے جو بھی گزرتا پانی اور کھجوروں کو دیکھ کر وہاں سے آباد ہو جاتا، اور آہستہ آہستہ ایک بہت بڑی آبادی بن گئی کہ یہاں پر کھانے کو کھجور ہے اور پینے کو پانی بھی ہے، اس لیے لوگ وہاں پر آباد ہو گئے۔ اور یہ پیارا سا چشمہ جو اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوا تھا، اس کو ہم لوگ آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ جب لوگ حج کے لیے جاتے ہیں خود بھی آب زمزم پیتے ہیں اور اپنے وطن لے کے جاتے ہیں، اور اس کو شفا کے طور پر پیتے ہیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ اللہ حافظ۔